اور پھر چند ڈالر ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر خوشی، خواہش اور لالچ کے جذبات ان پر غلبہ پا لیتے ہیں اور وہ دوبارہ بجائے سوچنے کے رد عمل کرتے ہیں، یعنی وہ عقل کو بروئے کار لانے کے بجائے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ مائک نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، امیر ڈیڈ گویا ہوا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سچ بتلائیں، وہ سوچنے کے بجائے احساس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ انہیں ڈر ہوتا ہے تو وہ کام پر جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ روپیہ ان کے ڈر خوف کو دور کر دے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ڈر پھر بھی ان کے سروں پر براجمان رہتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ کام پر جاتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ پیسہ ان کا ڈر کا مداوع کرے گا، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈر کی وجہ سے کام کے شکنجے نے انہیں اپنی آغوش میں جکڑا ہو رکھا ہے، پیسہ کمانے، کام کرنے، پیسہ کمانے، کام کرنے کے اس تسلسل میں محض اس لیے گرفتار رہتے ہیں کہ ڈر سے چھٹکارا ہو، مگر ہر صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو ڈر بھی ان کے ہمراہ اٹھ جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ڈر کی وجہ سے راتوں کو جاگتے ہیں اور بے کلی اور پریشانی کے عمل میں کروٹیں بدلتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی کام پر روانہ ہو جاتے ہیں کہ تنخواہ کا چیک وصول ہوتے ہی انہیں اس خوف سے رہائی مل جائے گی جو اندر ہی اندر ان کی روحوں کو چاٹ رہا ہے۔ پیسہ ان کے روز و شب پر حکمران ہے اور وہ اس سچ کا اظہار نہیں کرتے۔ پیسہ ان کے جذبات پر غالب آ کر ان کی روحوں کو اپنے بس میں کر چکا ہے۔ امیر باپ چپ ہو کر بیٹھ گیا، وہ منتظر تھا کہ اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ جو اب اس نے کہا، میں نے اور مائک نے توجہ سے سنا، اگرچہ اس کا مفہوم ہماری نظروں سے اوچل رہا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ بڑوں کو کام پر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے۔ مجھے یہ اچھا نہ لگتا اور خود وہ بھی زیادہ خوش دکھائی نہ دیتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ تو اترنے سے روزانہ کام پر جاتے، اور جب اس کا اندازہ کر لیا کہ اس کی گفتگو کا بیشتر حصہ ہم جذب کر چکے تو امیر باپ بولا، میں چاہتا ہوں تم دونوں اس پھندے سے بچو، یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ دولت مند بنو، کیونکہ دولت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نہیں، میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، دولت اس مسئلے کا حل نہیں۔ اب دوسرے جذبے کے بارے میں بات کریں۔ خواہش ہے، کچھ اسے لالچ کا نام دیتے ہیں، مگر میں اسے خواہش کہہ کر بلاتا ہوں۔ خواہش کرنا ایک جذبہ ہے، کسی زیادہ خوبصورت شے کی خواہش جو بہتر ہو یا زیادہ دل خوش کن اور پسندیدہ ہو بری نہیں، چنانچہ لوگ خواہشات کی بدولت بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں پیسے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی اشیاء خرید سکیں، مگر خوشی جو اس خریداری سے حاصل ہوتی ہے، اس کا وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے اور جلد ہی زیادہ خوشی، آسائش، آرام طلبی اور حفاظت کے حصول کے لیے انہیں مزید سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس آس پر کام کرتے رہتے ہیں کہ پیسہ ان کے بیکل روحوں کو قرار فراہم کرے گا، جنہیں خوف اور خواہش کے عنصر نے پریشان کر رکھا ہے، مگر دولت یہ نہیں کرتی۔ کیا امیر آدمی بھی؟ مائک نے پوچھا۔ امیر لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، امیر باپ نے کہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے دولت مند اس لیے دولت مند نہیں ہوتے کہ وہ خواہشات کے تسلط میں ہوتے ہیں، مگر خوف کا عنصر انہیں زیادہ کمائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے کے حصول کے بعد وہ پیسے کی کامیابی کے ڈر سے رہائی پا لیں گے، یعنی غربت کے خوف سے۔ چنانچہ وہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں، مگر خوف اپنی جگہ موجود رہتا ہے، بلکہ پہلے کی نسبت عروج پذیر ہوتا ہے۔ اب انہیں اسے کھونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرے چند دوست امیر ہونے کے باوجود دن رات کام پر جاتے رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو لاکھوں میں کھیلتے ہیں، پھر بھی خوف زدہ ہیں، حالانکہ جب وہ غریب تھے تو آرام کی نیند سوتے تھے۔ انہیں یہ تمام مال و دولت کھونے کا خوف لگا رہتا ہے۔ جس خوف کے تحت انہوں نے دولت اکٹھی کی، وہ آگے سے زیادہ ہو گیا۔ ان کی روح کا ضرورت مند حصہ پہلے سے زیادہ شدت سے چیخ و پکار رہا ہے۔ وہ بڑا گھر، کاریں، اونچی سماجی حیثیت جو پیسے کی بدولت انہیں دستیاب ہوا ہے، وہ اسے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ اگر پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے دوست ان کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بعض تو اس معاملے میں اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ نفسیاتی مرض انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے،
اور وہ دولت مند دکھائی بھی دیتے ہیں، تو کیا غریب آدمی زیادہ خوش ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میرا یہ خیال نہیں، دولت مند باپ نے جواب دیا۔ پیسے سے اتنی ہی ضروری محبت ہونی چاہیے جتنی کسی اور سے۔ ٹھیک اس وقت علاقے کا ایک آوارہ گرد ہماری میز کے پاس سے گزرا اور خالی ڈبوں کی پھولا پھالی کرنے لگا۔ ہم تینوں اسے نہایت انداز سے دیکھتے رہے، اس سے پہلے ہم شاید اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ امیر ڈیڈ نے جیب میں سے $1 کا ایک نوٹ نکال کر بوڑھے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوری طور پر ہماری طرف لپکا، نوٹ کو پکڑا، میرے امیر باپ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہوا۔ وہ میرے بہت سے ملازمین سے زیادہ مختلف نہیں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں روپے سے دلچسپی نہیں، اس کے باوجود وہ روزانہ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہ سچ سے اجتناب ہے۔ اگر انہیں پیسے سے دلچسپی نہیں تو پھر وہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس طرح کام کرنا اس خبر سے بڑھ کر ہے جس کے زیر اثر ایک دولت مند کو دولت جمع کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ جب میں اپنے امیر ڈیڈ کی باتیں سن رہا تھا تو بار بار میرا دھیان میرے اپنے باپ کی طرف جاتا جو کہا کرتا تھا، مجھے دولت سے دلچسپی نہیں۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتا اور پھر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کرتا، میں کام کرتا ہوں کیونکہ مجھے کام سے انس ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت تک پیسے کے لیے کام نہ کریں جب تک ہمارے اندر سے حرص و ہوس اور خوش کا ڈر ختم نہ ہو جائے۔ نہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا، امیر ڈیڈ نے کہا۔ جذبات کی بدولت ہم ہی انسان ہیں، وہ ہمیں حقیقت سے آشنا کرتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہیں متحرک قوت۔ اپنے جذبات کے بارے میں سچ سے کام لو اور اپنے ذہن اور احساسات کو اپنے فائدے کے لیے بروئے کار لاؤ، نقصان کے لیے نہیں۔ اوہ، مائک نے کہا، جو میں نے ابھی کہا ہے اسے بھول جاؤ۔ آنے والے دنوں میں یہ الفاظ تمہارے کام آئیں گے۔ اپنے جذبات کا ابھی تم صرف مشاہدہ کرو اور عمل مت ظاہر کرو۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ ذہن کی بجائے جذبات سے کام لے رہے ہیں۔ تمہارے جذبات اپنی جگہ ہیں، سوچنے کا کام ذہن سے لو۔ کیا اس بارے میں تم کوئی ایسی مثال دے سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، امیر باپ نے جواب دیا۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نوکری کی تلاش ہے تو اس وقت زیادہ تر جذبات بالکل انہوں نے بل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خوف زیادہ تر ان کے لیے سوچ بچار کرتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، مائک نے کہا۔ مثال کے طور پر، امیر ڈیڈ نے کہا، جب پیسے کی کمی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ فوری طور پر وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑیں تاکہ چند ڈالر کما کر اس خوف سے گلہ دور کر لیں، انہیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا طویل دورانیے میں نوکری ہی اس سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ ہے؟ میرے خیال میں جواب ہوگا نہیں، خاص طور پر جب تم اس شخص کی زندگی پر نگاہ ڈالو۔ نوکری ایک لمبے سفر کا مختصر حل ہے۔ میرا امیر ڈیڈ ہمیشہ کہتا ہے اسکول نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں اتنی معیاری تعلیم نہیں ہوتی، مگر میرا غریب ڈیڈ ہمیشہ کہتا ہے اسکول جاؤ، اچھے گریڈ حاصل کرو تاکہ تمہیں ایک پائیدار اور منفعت بخش نوکری ملے۔ میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ یہی کہتا ہے۔ امیر ڈیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، عام لوگ کسی چیز کی صلاح دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ خیال برا نہیں، مگر عام طور پر لوگ اس رائے کا اظہار خوف کے تحت کرتے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ میرا باپ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میرے امیر ڈیڈ نے جواب دیا، وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر تم نے پیسہ نہ کمایا تو سماج میں تمہاری عزت نہ ہوگی۔ مجھے غلط نہ سمجھو، وہ تمہیں چاہتا ہے اور تمہاری بہتری کے لیے ایسا کہتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا یہ خوف کسی حد تک ٹھیک ہے۔ تعلیم اور نوکری دونوں اہم ہیں، مگر ان سے خوف دور نہیں ہوتا۔ تم خود دیکھتے ہو کہ وہی خوف جو روزانہ اسے صبح اٹھاتا ہے تاکہ وہ چند ڈالر کما سکے، انتہائی شدت سے تمہیں اسکول جانے پر مجبور کراتا ہے۔ تو تمہارا مشورہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں پیسے کی طاقت پر حکم چلانے کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس سے خوف زدہ ہو، اور اسکولوں میں وہ یہ موضوع نہیں پڑھاتے۔
اور اسے جانے بغیر تم پیسے کے غلام بن جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ بات صاف ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے ذہن کو کھولنا چاہتا تھا اور ہمیں وہ دیکھنے کے قابل بنانا چاہتا تھا جو نہ مسز مارٹن دیکھ پائی، نہ اس کے دوسرے ملازمین دیکھ سکے اور نہ ہی میرے ڈیڈ کو نظر آیا۔ جو مثالیں اس نے دی بظاہر سنگ دلی کے مظہر تھیں، مگر میں نے ہمیشہ انہیں یاد رکھا۔ اس دن میں وسط نظری سے ہمکنار ہوا اور مجھے وہ پھندا دکھائی دیا جو زیادہ تر لوگوں کے دام میں پھنسانے کے لیے ہمہ وقت منتظر رہتا تھا۔ دیکھو، آخر کو ہم سب ملازمت پیشہ ہیں، مگر ہمارے کام کرنے کے معیار ایک جیسے نہیں۔ امیر ڈیڈ نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو اس پھندے سے بچنے کا موقع فراہم کروں۔ وہ پھندا جو خوف اور حرص نے مل کر تیار کیا ہے، انہیں اپنے فائدے میں استعمال کرو، مخالفت میں نہیں۔ یہی میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ہرگز دولت جمع کرنے والے اور بوٹس میں بدلنے کا خواہش مند نہیں، کیونکہ اس سے ڈرو اور اس سے تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر ڈر اور نجات حاصل کرنا ہے تو پہلے تم دولت مند بن جاؤ، اور اس صورت میں بھی تم غلام رہو گے، البتہ تمہاری مزدوری زیادہ ہوگی۔ اس پھندے سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ غربت اور مالی کشمکش کی بڑی وجہ خوف اور جہالت ہے۔ اس لیے نہ تو مالی خسارہ ذمہ دار ہے، نہ حکومت اور نہ امرا۔ یہ ہمارا خود کا پیدا کردہ خوف ہے اور جہالت جو ہمیں گرفتار کر کے بلاتی ہے۔ چنانچہ تم دونوں اسکول جاؤ، کالج میں داخلہ لو اور ڈگریاں حاصل کرو۔ میں تمہیں اس پھندے سے بچنے کے بارے میں تعلیم دوں گا۔ گمشدہ ٹکڑے آہستہ آہستہ اپنی جگہ لے رہے تھے۔ میرا پڑھا لکھا باپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور اس کا کیریئر شاندار تھا، مگر سکول نے اسے خوف سے بچنے اور پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تربیت نہ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان دونوں باپوں سے مختلف مگر مفید معلومات اکٹھی کر سکتا تھا۔ تم پیسے کے فقدان کے خوف کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دولت کی خواہش ہماری فکر پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مائک نے پوچھا۔ تمہیں کیسا لگا جب میں نے تمہاری تنخواہ بڑھائی؟ کیا لالچ نے تمہارے اندر سر نہیں اٹھایا؟ ہم نے اس بات میں سر ہلائے۔ اپنے جذبات کے آگے ہتھیار نہ ڈالنے کی بنا پر تمہارے رد عمل میں دیر ہوئی اور تمہیں سوچنے کا موقع مل گیا۔ یہی چیز اہم ہے۔ خوف اور لالچ ہمیشہ ہی ہمارے اندر موجود رہیں گے۔ آج کے بعد تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو اور ہمیشہ یہی کرو، اور کبھی بھی انہیں اپنی قوت فیصلہ پر حاوی ہونے کا موقع نہ دو۔ بہت سارے لوگ خوف اور لالچ کو اپنے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یہ جہالت کی ابتدا ہے۔ لوگوں کی اکثریت تنخواہوں کے چیک، تنخواہوں میں اضافے اور نوکری کے تحفظ کے پیچھے مارے پھرتے ہیں، کیونکہ خوف جذبات انہیں ایسا کرنے پر اکساتے ہیں اور کبھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ انہیں کدھر ہانک رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گدھا گاڑی والا گدھے کے آگے ایک گاجر لٹکا دیتا ہے اور گدھا گاجر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ گدھا گاڑی کے مالک کو تو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، مگر گدھا ایک سر آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ دوسرے دن اس گدھے کے سامنے ایک نئی گاجر ہو گئی۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو ہی میں نے بیس بال کے نئے دستانے، میٹھی گولیاں اور کھلونوں کے حصول کے بارے میں سوچا، وہ ویسے ہی تھا جیسے گدھے کے لیے گاجر ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، اور جو تم بڑے ہوگے، کھلونے زیادہ مہنگے ہوتے جائیں گے۔ ایک نئی کار، کشتی، بڑا گھر تمہیں چاہیے ہوگا تاکہ لوگوں کو متاثر کرو۔ امیر ڈیڈ نے مسکرا کر کہا، ڈر تمہیں دروازے سے باہر دھکیلتا ہے اور خواہش تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور سنگلاخ چٹانوں میں لے جاتی ہے۔ یہی بندھا ہے۔ تو پھر بات کیا بنی؟ مائک نے پوچھا۔ خوف اور خواہش کو جہالت ہوا دیتی ہے، اس لیے امیر لوگ جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جو ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا خوف بھی اس حساب سے بڑھتا ہے۔ ایسا گاجر ہے اور یہی فریب ہے۔ اگر گدھا یہ چال سمجھ لیتا تو وہ کبھی گاجر کے پیچھے نہ بھاگتا۔ بعد میں امیر ڈیڈ نے ہمیں بتلایا کہ انسان زندگی جہالت اور روشن خیالی کے مابین کشمکش کا نام ہے۔ اس نے ہمیں بتلایا کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص معلومات اور اپنے بارے میں جاننے کی کوشش ترک کر دے تو جہالت ڈیرا کر لیتی ہے، اور وہ کوشش ہے۔ ہر لمحہ فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو کھولنے یا بند کرنے کی اہلیت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میری بات سنو، اسکول بہت ہی اہم ہے۔ اسکول میں جا کر تم کوئی ہنر یا پیشہ سیکھتے ہو
اور سماج کے مفید رکن بنتے ہو۔ ہر معاشرے میں استادوں، ڈاکٹروں، کاریگروں، آرٹسٹ، باورچی، تاجر، پولیس افسر، آگ بجھانے والوں اور فوجیوں کی اشد ضرورت ہے۔ یہ مہارت انہیں اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے تاکہ معاشرہ پروان چڑھے اور خوشحال ہو سکے۔ امیر باپ نے کہا، بدقسمتی سے بہت سے لوگ اسکولوں کو نقطہ آغاز قرار دینے کی بجائے نقطہ انجام قرار دیتے ہیں۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ حال ہوا۔ امیر ڈیڈ مسکرا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ اس دن کہا اس میں سے زیادہ تر میرے سر کے اوپر سے گزر گیا، مگر جیسا کہ بڑے اور عظیم استادوں کا شیوا ہے کہ ان کے بولے ہوئے الفاظ مدتوں رہنمائی کرتے ہیں، یہاں کہ ان کی وفات کے بعد بھی وہ یاد رہتے ہیں۔ ان کے الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں۔ آج میں نے تھوڑی سختی کی ہے، اس نے کہا، مگر اس کی وجہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ مسٹر مارٹن کے متعلق سوچو، ہمیشہ گدھے اور گاجر کو یاد رکھو۔ اس بات کو کبھی مت بھولو کہ ڈر اور لالچ جو احساس کی کڑی ہیں تمہیں مشکل میں پھنسا سکتے ہیں۔ اگر تم ان سے خبردار ہوئے کہ موقع ملتے ہی یہ تمہاری سوچ پر پہرا بٹھا دیں گے۔ خوف کے تحت زندگی گزارنا اور اپنے خوابوں سے بے خبری اختیار کرنا ظلم ہے۔ روپے کے لیے کام کرنا کہ اس سے وہ تمہیں چیزیں تم خرید سکتے ہو جو تمہیں آرام اور راحت دیں گی، یہ بھی ظلم ہے۔ آدھی رات کو اچانک اٹھ کر جانا کہ واجبات کا خوف اچانک تم پر مسلط ہو گیا زندگی گزارنے کا بدترین سلیقہ ہے۔ تنخواہ کے چیک کے مطابق اپنے اخراجات کو میزان کرنا حقیقی زندگی سے بعید ہے۔ یہ سوچ کر کہ نوکری تمہیں تحفظ فراہم کرے گی خود فریبی ہے، یہ ظلم ہے اور یہی بندہ ہے جس سے جہاں تک ممکن ہو میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیسہ کیسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، خود کو اس سے بچانا خدارا پیسے کی غلامی قبول نہ کرنا۔ بیس بال ہماری میز کے نیچے آ گیا۔ امیر باپ نے اسے اٹھا کر واپس اچھال دیا۔ جہالت کا خوف سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ پیسے کے بارے میں لا علمی اور جہالت اور خوف کو جنم دیتی ہے، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں تمہیں چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر اپنے خاندان کو بہتر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اپنی فیس میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علاج معالجہ عام پبلک کے لیے مہنگا ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر غریب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی صحت پیسے والوں کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر اپنی فیسیں بڑھاتے ہیں تو وکیل بھی اپنا معاوضہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب وکیل فیس بڑھاتے ہیں تو اسکول ٹیچر بھی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چل نکلتا ہے۔ پھر جلد ہی امیروں اور غریبوں کے درمیان اتنا بھیانک فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ افراتفری مچ جاتی ہے اور ایک اور بڑے تمدن کو لے ڈوبتی ہے۔ بہت تہذیبیں محض اس لیے برباد ہوئیں کہ امیر اور غریب کے درمیان تضاد حد سے تجاوز کر گیا۔ امریکہ اسی ڈگر سے چل رہا ہے اور ایک بار پھر تاریخ خود کو دہرانے پر آمادہ ہے۔ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم صرف نام اور تاریخیں یاد کرتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے۔ کیا اس طرح قیمتیں زیادہ نہیں ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ ایک اچھی اور منظم حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔ قیمتیں بڑھانے کے بجائے گھٹنی چاہیے۔ بے شک ایسا ہوتا نہیں۔ قیمتی خوف اور لالچ کے باعث زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جہالت ہے۔ اگر اسکولوں میں لوگوں کو پیسے کے بارے میں پڑھایا گیا ہوتا تو پیسے کی افراط ہوتی اور قیمتیں گر جاتی، مگر اسکولوں میں لوگوں کو صرف پیسے کے لیے کام کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ روپے پر کیسے نکیل ڈالی جائے۔ مگر ہمارے ہاں بزنس اسکولز بھی ہیں، مائک نے پوچھا۔ کیا تم بزنس اسکول سے ماسٹر ڈگری لینے کے لیے مجھ پر زور نہیں دے رہے؟ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، مگر اکثر بزنس اسکولز میں ملازمین کو ذرا بہتر طریقے سے حساب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا شخص کاروبار میں مسلط ہو۔ یہ لوگ صرف عادات پر نگاہ رکھتے ہیں، نوکری کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور بالآخر کاروبار کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بھی انہیں ملازم رکھتا ہوں۔ ان کا سارا زور اخراجات کم کرنے اور قیمتیں بڑھانے پر ہوتا ہے، جس سے دوسرے مسائل جنم لیتے ہیں۔ حساب کتاب اپنی جگہ اہم ہے۔ میری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سیکھیں، مگر یہ سب کچھ نہیں، امیر باپ نے غصے سے کہا۔ تو پھر اس کا کوئی حل ہے؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، امیر باپ کہنے لگا، اپنے جذبات کی اس طرح افزائش کرو کہ وہ سوچے اور اس بات پر سوچنے میں تمہارے مددگار ہوں گے۔
جذبات کی روح سے مت سوچو۔ جب تم لڑکوں نے جذبات پر قابو پا لیا، پہلے تو مفت کام کرنے پر رضامند ہو کر، تو میں سمجھ گیا کہ کچھ امید تھی۔ تم نے دوبارہ جذبات کی نفی کی جب میں نے تمہیں زیادہ پیسے دینے چاہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے جذبات کو دبا کر سوچ سے کام لیا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ یہ قدم اتنا اہم کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم خود معلوم کرو۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو تو میں تم دونوں کو خاردار جھاڑیوں کے جھنڈ میں لیے چلتا ہوں۔ وہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو پیسے کے لیے کام کرنے سے منہ موڑ کر پیسے کو اپنے کام میں لانا سیکھ جاؤ گے۔ اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم آپ سے سیکھنے پر رضامند ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہی چیز جو خاردار جھاڑیوں والے خرگوش کو ملی، کانٹوں سے رہائی۔ کیا واقعہ کسی ایسے جھنڈ کا وجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، امیر ڈیڈ نے کہا، یہ جھنڈ ہمارے خوف اور لالچ ہے۔ خوف سے آنکھیں ملا کر اور لالچ کے روبرو جو ہماری کمزوریاں ہیں اور ہماری ضرورتیں ہیں، اور اس کے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ اس کا دار و مدار ہمارے ذہن پر ہے اور خیالات کے درست چناؤ پر۔ خیالات کا درست انتخاب؟ مائک نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ خیالات جن کا انتخاب جذبات کی بنیاد پر نہیں مگر ذہن اس کے سہارے کیا گیا ہو، بجائے اس کے کہ ہم روزانہ صبح اٹھیں اور مسائل کے حل کے لیے کام پر روانہ ہو جائیں، کیونکہ ہمارے سروں پر واجبات ادا کرنے کے لیے اور بیع کی ضرورت منڈ لا رہی ہے جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ سوچنے سے مراد ہے کہ صرف اتنا موقع میسر آ جائے کہ ہم خود سے ایک سوال کر سکیں۔ یہ سوال جیسے، کیا سخت محنت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے؟ زیادہ تر لوگ اپنے دہشت زدہ ہوتے ہیں کہ وہ خود سے بھی سچ بولنے کی جرات نہیں کرتے کہ ان پر خوف کا عنصر غالب رہے۔ وہ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور گھبرا کر گھر سے نکل بھاگتے ہیں۔ کانٹوں کا سوچ نصف النہار ہے۔ صحیح خیالات کے انتخاب سے میری مراد یہی ہے۔ اور ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ مائک نے پوچھا۔ یہی تو میں تمہیں سکھانے جا رہا ہوں۔ میں تمہیں بتلاؤں گا کہ صحیح خیالات کا چناؤ کیسے کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم فوری رد عمل کے تحت کوئی سوچ ذہن میں بٹھا لیں، جیسے گلے میں کافی انڈیلتے ہوئے صبح ہی صبح کام پر بھاگ جانا۔ جو میں نے پہلے کہا، اسے مت بولو۔ نوکری ایک لمبے دورانیے کے مسئلے کا وقتی حل ہے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس کے فوری حل کی طرف لپکتے ہیں۔ عام طور پر یہ واجبات ہوتے ہیں جو مہینے کے آخر میں ادا کرنے ہوتے ہیں، اور یہی کانٹے دار جھاڑیوں کا جھنڈ ہے۔ اب پیسہ ان کی زندگیوں کو چلانے لگتا ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیسے سے عدم واقفیت یا خوف ان کی سوچوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ وہی کرنے لگتے ہیں جو پہلے ان کے والدین کرتے رہے، یعنی صبح اٹھے اور کام پر چلے گئے۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ جانے سے پہلے خود سے سوال کرتے، کیا کوئی راستہ نہیں؟ اب ان کی سوچوں پر ان کے جذبات کی اجاداری ہے، اور وہ عقل کے بجائے جذبات کے تابع ہو کر فوری رد عمل پر عمل پیرا ہیں۔ کیا تمہیں جذباتی سوچ اور ذہنی سوچ کے درمیان فرق بتانا چاہتے ہو؟ مائک نے پوچھا۔ ہاں، میں تو ہر وقت اس بارے میں سنتا رہتا ہوں، امیر ڈیڈ نے کہا۔ میں ایسی باتیں سنتا ہوں جیسے ہر ایک کو کام کرنا ہوتا ہے، یا یہ کہ تمام دولت مند اول نمبر کے دھوکے باز ہیں، یا مجھے دوسری نوکری مل جائے گی، یا میری ترقی ہوگی، یا تم مجھے ادھر ادھر لٹکا نہیں سکتے، یا مجھے یہ نوکری پسند ہے کیونکہ یہ مستحکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا، کیا یہاں کسی چیز کی کمی ہے، اور صرف ایک فکر سے جذبات کا تانا بانا ٹوٹ جاتا اور سوچ میں نکھار پیدا ہوتا۔ مجھے یہ قبول کرنے میں عار نہیں کہ یہ اچھا سبق تھا۔ اس نے ہمیں یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ آیا کوئی شخص جذبات کی روح میں بہہ کر بات کرے، یا نکھری ہوئی سوچ سے اور ذہن کی معاونت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو دونوں کی جانچ کیسے ممکن ہے؟ اس سب سے زندگی بھر میں نے استفادہ کیا۔ خاص طور پر مجھے اس وقت اس بات کا شدت سے احساس ہوتا جب میں سوچ بچار کے بغیر فوری رد عمل ظاہر کرتا۔ جب ہم اسٹور کی طرف واپس چلے گئے تو امیر ڈیڈ نے بتلایا کہ امیر لوگ پیسہ ضرور بناتے ہیں، مگر اس کے لیے وہ کام نہ کرتے تھے۔ اس نے بتلانا شروع کیا کہ جب میں اور مائک کانسی کے اسکولوں کی ڈھلائی کر رہے تھے، یہ سوچ کر
ہم پیسہ بنا رہے تھے تو ہم تقریباً اسی راستے پر چل رہے تھے جس طرح امیر لوگ سوچتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جعلی کرنسی بنانا غیر قانونی اقدام تھا۔ حکومت اور بینک تو یہ کہہ سکتے تھے، ہم نہیں۔ اس نے غیر قانونی اور جائز طور پر پیسہ بنانے کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا۔ امیر باپ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ دولت ایک اب ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے آگے گاجر۔ امیر لوگ پیسہ اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ ان کا خوف اور لالچ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو فراموش کر کے زبردستی اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ دولت سراب نہیں، حقیقت ہے۔ پیسہ بنایا جاتا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد اعتماد اور جہالت کے اس کشمہ سازی کے زیر اثر لگی ہوئی ہے کہ اس ناپید عمارت کو کھڑے رکھے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کا رنگ بھرتے ہیں جس کی وقت فی الحقیقت گدھے کی گاجر سے بھی کم ہے۔ اس نے امریکہ کے گولڈ سٹینڈرڈز کے بارے میں بات کی اور ہمیں بتلایا کہ ہر ڈالر کے بدلے اتنی مالیت کی چاندی اسٹیٹ ریزروز میں موجود ہوتی ہے۔ جس بارے میں اسے فکر تھی وہ یہ تھا کہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ ایک دن ہم گولڈ سٹینڈرڈ کو ترک کر دیں گے اور ہمارے ڈالروں کے بدلے اتنی مالیت کی چاندی خزانے میں نہیں رکھی جائے گی۔ جب یہ ہوگا لڑکوں تو قیامت برپا ہوگی۔ غریب متوسط طبقہ کے لوگ اور جاہل صرف اس بنا پر برباد ہو جائیں گے کہ اب تک وہ اسی خیال میں مست ہوں گے کہ پیسہ حقیقت ہے اور جس فرم یا حکومتی ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ اس دن ہمیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں مجھے سمجھ آتی گئیں۔ وہ دیکھنا جسے دوسرے دیکھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اپنے سٹور کے باہر ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا، لڑکوں کام کرتے رہو مگر جتنی جلدی تنخواہ کے بارے میں بھول جاؤ اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے دماغ کو استعمال کرو، مفت کام کرو اور جلد ہی تمہارے ذہن میں ایسی تجویزیں ابھریں گی جن کو بروئے کار لا کر میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ کمائی کر سکو گے۔ تمہیں وہ چیزیں دکھائی دیں گی جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہیں، ایسے مواقع جو ان کی نظروں کے سامنے بکھرے ہوئے تھے۔ اکثر لوگوں کو یہ موقع دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ پیسے اور تحفظ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہی انہیں ملتے ہیں۔ ایک دفعہ جب تم ایک موقع کو دیکھ لو گے تو باقی زندگی مواقع ملتے رہیں گے اور پھر ان کی کمی نہ ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو میں تمہیں ایک اور چیز سکھاؤں گا۔ یہ سیکھ لو تو زندگی کے بدترین پھندے تمہارے نزدیک بھی پھٹکنے نہ پائیں گے، تمہیں کانٹوں کے جھنڈ میں جانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ مائک اور میں نے سٹور سے اپنا سامان اٹھایا اور ہاتھ ہلا کر مسز مارٹن کو الوداع کہا۔ ہم اسی پارک میں واپس آ گئے اور پرانی والی جگہ بیٹھ گئے۔ ہم گھنٹوں وہاں بیٹھے باتوں میں مشغول رہے۔ اگلا ہفتہ میں نے اسکول میں سوچ بچار اور بات چیت میں بسر کیا اور اگلے 2 ہفتے ہم سوچتے رہے، باتیں کرتے رہے اور سٹور میں مفت کام کرتے رہے۔ دوسرے ہفتے کے اختتام پر ایک بار پھر میں نے مسز مارٹن کو الوداعی کہی اور کامک بک کے سٹینڈرڈ پر حیرت سے نظر ڈالی۔ 30 سینٹ فی گھنٹہ اجرت کے نہ ملنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میں ان کتابوں کی خریداری سے محروم ہو گیا۔ اچانک جب میں اور مائک مسز مارٹن سے رخصت لے رہے تھے تو میں نے اسے ایک ایسا کام کرتے دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا تو ضرور ہوگا مگر میں نے کبھی اس طرف دھیان نہ دیا۔ مسز مارٹن کامک بک کے سامنے کے صفحے کو درمیان میں سے کاٹ کر آدھا کر رہی تھی۔ وہ اس کا اوپر کا حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی کتاب کو گتے کے ڈبے میں پھینک رہی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں اوپر کا حصہ اس آدمی کو واپس کر دیتی ہوں جو یہ کتابیں تقسیم کرنے آتا ہے اور باقی کتاب پھینک دیتی ہوں۔ اس سے نئی کتابیں لیتی ہوں تو بدلے میں وہ مجھے رعایت دیتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد آنے والا ہے۔ ہم نے 1 گھنٹہ انتظار کیا۔ جب تقسیم کنندہ آیا تو میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ہم کامکس کی بک دے دے جنہیں وہ واپس لے کر جا رہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر ہم اسی سٹور پر کام کر رہے تھے تو یہ کتابیں ایک شرط پر ہمیں مل سکتی تھیں، اگر ہم انہیں دوبارہ فروخت نہ کریں۔ میری اور مائک کی پارٹنرشپ دوبارہ شروع ہو گئی۔ مائک کے گھر کی زیر زمین منزل میں ایک کمرہ خالی تھا جو کسی کے استعمال میں نہ تھا
ہم نے اسے صاف کیا اور کامکس کتابیں یہاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جلد ہی ہم نے ایک کامک بک لائبریری کا اجرا کیا۔ مائک کی چھوٹی بہن کو ہم نے ساتھ میں لایا جو پڑھنے کی شوقین تھی اور اسے ہیڈ لائبریرین مقرر کیا۔ وہ ہر بچے سے لائبریری میں داخلے کے 10 سینٹ وصول کرتی۔ لائبریری کے اوقات کار 2:30 سے 4:30 دوپہر تھے اور اسکول کے اوقات کے بعد یہ روزانہ کھلتی۔ ہمسایوں کے بچے جو ہمارے گاہک تھے 2 گھنٹے کے دوران جتنے بھی کامکس بک چاہتے تھے پڑھ سکتے تھے۔ ان کے لیے تو یہ اچھا موقع تھا کیونکہ اگر بازار سے وہ یہ کتابیں خریدتے تو ہر کتاب کی قیمت 10 سینٹ تھی۔ جب 2 گھنٹوں میں سے وہ 5 سے 6 کتابیں پڑھ لیتے اور انہیں صرف 10 سینٹ ادا کرنے پڑتے۔ لائبریری سے نکلتے وقت مائک کی بہن ان بچوں کی تلاشی لیتی کہ کہیں وہ کتاب گھر تو نہیں لے جا رہے۔ وہ ان کتابوں کی لسٹ بناتی، ان بچوں کے نام لکھتی جو وہاں آتے، وہ کون تھے اور آیا انہوں نے کوئی چیز پیش کی۔ 3 ماہ کے دوران میری اور مائک کی آمدنی تقریباً $9.5 فی ہفتہ ہو گئی۔ مائک کی بہن کو $1 ہفتے کے دیے جاتے اور اسے آزادی تھی کہ وہ جتنی مرضی کامکس بک چاہے پڑھے۔ اس سے یہ سہولت مفت فراہم کی گئی۔ یہ کتابیں پڑھنے کی فرصت اسے کم ہی نصیب ہوتی کیونکہ وہ ہر وقت اسکول کی پڑھائی میں لگی رہتی۔ مائک اور میں نے اپنا کام جاری رکھا اور باقاعدگی سے ہر ہفتہ اسٹور میں مفت کام کرتے رہے۔ اس دوران وہاں سے اور ارد گرد کے دوسرے اسٹوروں سے کامکس بک اکٹھی کر لاتے۔ جب یہ کتابیں بہت خستہ حال ہو جاتیں تو ہم انہیں جلا دیتے۔ ہم نے لائبریری کی ایک اور شاخ کھولنے کی کوشش کی مگر اس میں ہمیں کامیابی نہ ہوئی کیونکہ مائک کی بہن جیسا مختلف کام کرنے والا ہمیں نہ مل سکا۔ چھوٹی ہی عمر میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ محنتی ملازم کا حصول کتنا دشوار تھا۔ لائبریری کو کام کرتے 3 ماہ گزر گئے تو لائبریری میں جھگڑا ہو گیا۔ اطراف کے کچھ آوارہ گرد لڑکے زبردستی اندر گھر آئے اور جھگڑا شروع کر دیا اور مائک کے ڈیڈ نے ہمیں کاروبار بند کرنے کی صلاح دی۔ چنانچہ ہمارا لائبریری کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ہم نے ہفتہ وار اسٹور میں کام بند کر دیا۔ تاہم امیر ڈیڈ ہمارے سے خوش تھا کیونکہ وہ اب ہمیں کچھ اور چیزیں سکھانا چاہتا تھا۔ ہم نے پہلا سبق اچھی طرح سیکھا تھا اور وہ ہم سے مطمئن تھا۔ ہم نے پیسے کو کام میں لانے کے بارے میں سیکھ لیا تھا۔ اسٹور میں مفت کام کرنے کی بدولت ہم نے مجبور ہو کر ذاتی کاروبار شروع کیا اور روپیہ کمانا شروع کیا۔ اس کے لیے ہم کسی آجر کے محتاج نہ ہوئے اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پہلے ہی کاروبار میں ہمیں منافع ہوا حالانکہ ہم وہاں موجود بھی نہ تھے۔ پیسہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ پیسہ دینے کی بجائے امیر ڈیڈ نے ہمیں جو کام کی باتیں تھیں وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی تھیں۔ دوسرا سبق، مالی تعلیم کیوں لازم ہے۔ 1990 میں بہترین دوست مائک نے اپنے باپ کی کاروباری سلطنت سنبھال لی اور اس کی کارکردگی اپنے باپ سے بھی اچھی ہے۔ سال میں 1-2 بار ہم گولف کورس پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ اور اس کی بیوی اندازے سے بڑھ کر امیر ہیں۔ دولت مند باپ کا کاروبار ہمیشہ عظیم ہاتھوں میں ہے اور مائک اب اپنے لڑکے کو اپنی جگہ لینے کی ترتیب دے رہا ہے جیسے اس کے باپ نے ہمیں تعلیم دی۔ 1994 میں 47 سال کی عمر میں کام سے کنارہ کش ہو گیا۔ میری بیوی کم اس وقت 37 برس کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے کام چھوڑ دیا اور بیکار بیٹھ گیا۔ میرے اور میری بیوی کے لیے اس کا سادہ مفہوم یہ تھا کہ حالات کے تحت ہم کام بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھ کر کھا بھی سکتے ہیں۔ ہماری دولت میں خود بخود اضافہ ہو رہا ہے اور ہم افراط زر سے کجا آگے ہیں۔ ہماری سرمایہ کاری اتنی مستحکم ہے کہ اپنے آپ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں یہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ایک پودا لگاتا ہے۔ شروع میں تم اس کی آبیاری کرتے ہو اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہو اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اپنے آپ نشوونما پاتا ہے اور اس کی جڑیں کافی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور پھر یہ درخت آپ کو سایہ مہیا کرتا ہے اور آرام پہنچاتا ہے۔ مائک نے سلطنت کو چلانے کا فیصلہ کیا، میں نے دستبرداری کا۔ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں انہیں کیا مشورہ دیتا ہوں
یا وہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے ابتدا کرنی چاہیے، کیا ان کے پڑھنے کے لیے میں کوئی اچھی کتاب کا مشورہ دے سکتا ہوں، انہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کامیابی کا راز کیا ہے، میں کروڑوں کیسے کما سکتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہ مضمون یاد آتا ہے جو مجھے پڑھنے کے لیے کبھی دیا گیا، وہ ایسے تھے۔ امیر ترین تاجر۔ 1923 میں امیر ترین تاجروں اور چوٹی کے لیڈروں نے شکاگو کے ایک ایچ واٹر بیچ ہوٹل میں ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ ان میں سے چارلس شواب تھے جو عظیم ترین خود مختار اسٹیل کمپنی کا سربراہ تھا۔ سیمسل انڈل تھا جو دنیا کی سب سے بڑی یوٹیلٹی کا صدر تھا۔ ہاورڈ ہابسن تھا جو عظیم ترین گیس کمپنی کا سربراہ تھا۔ کروگر تھا جو بین الاقوامی میچ کمپنی کا سربراہ تھا، جو ان دنوں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ لیون جو بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس کا صدر تھا۔ رچرڈ تھا جو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کا صدر تھا۔ آرتھر کوٹن تھے جو سب سے بڑے اسٹاک بروکر تھے، اور آلبرٹ فال جو صدر ہارورڈ کی کابینہ کا رکن تھا۔ 25 سال بعد ان میں سے 9 کا انجام حسب ذیل ہوا۔ شواب کی حالت کس حالت میں مرا؟ 5 سال تک اس نے ادھار مانگ مانگ کر گزارا کیا۔ انسل بھی دیوالیہ ہو کر ایک بیرونی ملک میں مرا۔ کروگر اور کوٹن بھی کنگال ہو کر اگلے جہان گئے۔ ہابسن پاگل ہو گیا۔ وٹنی اور البرٹ ابھی ابھی جیل سے رہا ہوئے۔ فریزر نے خودکشی کی۔ مجھے شک ہے کہ شاید ہی کوئی آدمی بتا سکے کہ اصل میں ان پر کیا بیتی۔ اگر آپ 1923 کے سن پر نگاہ کرتے تو 1929 سے کچھ دیر پہلے مارکیٹ افساد کا شکار ہوئی اور عظیم مالی بحران رونما ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ اس مالیاتی دباؤ نے ان لوگوں پر گہرے اثرات رقم کیے اور ان کی زندگیوں میں انتہائی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں تبدیلیوں کا عمل اس زمانے کی نسبت تیز تر ہے۔ جب یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں شامل تھے، مجھے اندازہ تھا کہ آنے والے 25 سالوں میں وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے اس زمانے میں ہوئے۔ مجھے فکر ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ دولت کے پیچھے بے تحاشا بھاگ رہے ہیں۔ تعلیم کی طرف ان کی توجہ کم ہے، جو ان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر لوگوں میں لچک ہے اور وہ کھلے ذہن سے سیکھنے کو تیار ہیں تو ان تبدیلیوں کے باوجود وہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، اور اگر انہوں نے یہ سوچا کہ پیسہ ہی تمام مصائب کا حل ہے تو مجھے ڈر ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ذہانت سے مسائل کا حل نکلتا ہے اور روپیہ آتا ہے، ذہانت کے بغیر پیسہ جلد ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ زندگی میں زیادہ تر لوگ اس حقیقت کے اوراق سے نابلد رہتے ہیں، اس چیز کی اہمیت نہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا، البتہ یہ بات اہم ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ بچایا۔ ہمیں بہتر سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، فلاں غریب نے لاٹری میں اتنا پیسہ کمایا اور ایک دم امیر کبیر بن گیا اور پھر دوبارہ مفلس ہو گیا۔ ان کا ہزاروں لاکھوں کا انعام نکلتا ہے، مگر تھوڑی مدت بعد وہ دوبارہ کلاش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان پیشہ ور کھلاڑیوں کے بارے میں بھی بتلایا جاتا ہے جو 24 سال کی عمر میں کروڑوں ڈالر کماتے ہیں، مگر جلد ہی تقریباً 34 سال کی عمر تک کسی پل کے نیچے بچھونا بچھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کے اخبار میں ایک نوجوان باسکٹ بال کے کھلاڑی کے بارے میں خبر ہے جن کے پاس صرف 1 سال پہلے کروڑوں ڈالر تھے۔ آج اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے دوست، اس کے وکیل اور اس کے اکاؤنٹنٹ یہ تمام دولت چٹ کر گئے، اور آج کل وہ ایک گیس اسٹیشن پر گاڑیوں کی دھلائی کر رہا ہے۔ اس کی عمر صرف 29 سال ہے۔ بعد میں اسے یہاں سے بھی جواب مل گیا کیونکہ اس نے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتارنے سے انکار کر دیا تھا جو اسے چیمپئن شپ جیتنے کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ اس کی کہانی چھاپ کر اخباروں والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر رہا ہے۔ اس نے اسٹیشن کے مالکوں پر نسلی تعصب برتنے کا الزام لگایا ہے، اور پھر غالباً اس کی کل کائنات یہ انگوٹھی ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ انگوٹھی اس سے چھن گئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گا۔ 1997 میں مجھے بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں علم ہے جو کروڑ پتی بن رہے ہیں۔ 20ویں صدی ایک دفعہ پھر اپنے جوبن پر ہے، اور جب کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ لوگ جلد جلد دولت مند بن رہے ہیں،
میں نے پھر خبردار کر رہا ہوں کہ قطع نظر اس کے کہ وہ کس طرح امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ آخر میں وہ کتنا بچا پاتے ہیں اور کتنی نسلوں تک یہ چلتا ہے۔ چنانچہ جب لوگ پوچھتے ہیں میں کب شروع کروں اور کہاں سے، یا مجھے جلد امیر ہونے کا طریقہ بتاؤ، تو عام طور پر وہ میرے جوابوں سے بہت مایوس ہوتے ہیں۔ میں ان سے وہی کچھ کہتا ہوں جو مدتوں پہلے میرے امیر ڈیڈ نے مجھ سے کہا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا: اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو مالیاتی سوجھ بوجھ حاصل کرو۔ جب بھی میری اس سے ملاقات ہوتی تو وہ اس بات پر زور دیتا اور بار بار یہی بات دہراتا تاکہ مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ میرا پڑھا لکھا باپ مجھے کتابیں پڑھنے کی تلقین کرتا اور میرا امیر ڈیڈ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ مالی سوجھ بوجھ کی مکمل مہارت حاصل کر لو۔ اگر تم امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بننا چاہتے ہو تو پہلے زمین میں ایک گہرا کھڈا کھود کر اس میں مضبوط مسالہ بھرو۔ اگر ایک مکان بنانا چاہتے ہو تو بنیاد میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہ ہی کافی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ امیر بننے کی اس دوڑ میں 6 انچ موٹی کنکریٹ کی تہ پر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد زمینداری نظام کے دور میں رکھی گئی، جو ابھی بھی ایسے مکان بنانے پر یقین رکھتا ہے جن کی بنیاد سرے سے موجود نہیں۔ ابھی تک مکانوں کے فرش کچے ہیں۔ چنانچہ جب طالب علموں سکولوں سے گریجویشن کرتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی مالی تربیت نہیں ہوتی اور ایک دن بے خوابی کے عالم میں سر پر قرضے کے بوجھ سمیٹے ہمارے یہ امریکن ڈریم کے متلاشی اپنے مالی مسائل کا حل یوں ڈھونڈتے ہیں کہ جلدی سے دولت حاصل کرنے کا کوئی نسخہ تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر اونچی عمارت کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ اس کی بلندی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور جلد ہی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی جگہ پیسہ کا ٹیڑھا مینار ظہور پذیر ہوتا ہے اور راتوں کی نیند پھر سے غائب ہو جاتی ہے۔ میری اور مائک کی حالت جدا تھی۔ ہمیں شروع سے ہی ایک مضبوط مالیاتی بنیاد وضع کرنے کی تربیت دی گئی تھی اور بڑے ہو کر ہمارے لیے دونوں متبادل اختیار کرنے ممکن تھے۔ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنٹ دنیا میں خشک ترین مضمون ہے اور بعض دفعہ یہ انسان کو بدحواس بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر امیر بننا ہے اور لمبا عرصہ امیر رہنا ہے تو یہ مضمون سب سے اہم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا روکھا پھیکا موضوع کیسے بچوں کو پڑھایا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے سادہ بنائیں اور تصویروں کے ذریعے اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ میرے امیر ڈیڈ نے مائک اور مجھے ایک مضبوط مالیاتی بنیاد فراہم کی۔ چونکہ ہم بچے تھے لہٰذا ہمیں سکھانے کے لیے اس نے ایک سادہ طریقہ ایجاد کیا۔ کئی سالوں تک وہ تصویریں بناتا رہا اور الفاظ بولتا رہا۔ مائک اور میں ان سیدھی سادہ تصویروں کو بخوبی سمجھ گئے۔ پھر پہیلیوں کی باری آئی، روپیہ کی ترسیل کے بارے میں آگاہی ہوئی۔ بعد ازاں امیر ڈیڈ نے عدتوں کی جمع تقسیم شروع کر دی۔ آج مائک مالیات کی پیچیدہ مسائل کو چٹکی بجاتے میں حل کر لیتا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنا ہے۔ اسے بلین ڈالرز پر مشتمل سلطنت کو چلانا ہے۔ مالیات جس میں بھی خاصا ماہر ہوں، اگرچہ میری سلطنت کا حجم چھوٹا ہے، لیکن ہم دونوں نے یہ تعلیم ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی شخص سے حاصل کی۔ آگے چل کر میں بھی ان سارا تصویروں کی پیشکش کرتا ہوں جو میرے امیر ڈیڈ نے ہمارے لیے استعمال کی۔ اگرچہ یہ تصویر عام فہم ہیں، مگر دو چھوٹے لڑکوں کو دولت کمانے کے لیے انہیں مضبوط بنا سکتی ہے۔ پہلا اصول: تمہیں ایک اثاثے یا جائیداد اور ایک ذمہ داری یا بوجھ کے درمیان فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر امیر بننا ہے تو تمہیں صرف اس فرق کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے اور صرف یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ مشقہ خیز حد تک سادہ دکھائی دے، مگر بہت سے لوگوں کو علم نہیں کہ یہ اصول کتنا اہم ہے۔ اکثر مالیاتی کشمکش میں فقط اس لیے مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں ان دونوں کے درمیان فرق کی شناخت نہیں ہوتی۔ امیر لوگ جائیدادیں حاصل کرتے ہیں، غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ بوجھ میں یہ سمجھ کر اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اثاثے بنا رہے ہیں۔ جب امیر ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو اس بارے میں سمجھایا، ہم نے خیال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ادھر ہم تھے، تقریباً نوعمر، جو امیر بننے کا راز جاننا چاہتے تھے، اور ادھر وہ ہمیں یہ جواب دے رہا تھا کہ اتنا سادہ اور عام فہم تھا کہ مدتوں ہم نے اس پر غور نہ کیا۔ اثاثہ ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ مائک نے پوچھا۔
ابھی اس کی فکر نہ کرو، اس نے کہا۔ اب اس خیال سے ذہن میں جگہ بنانے دو۔ یہ بالکل سادہ ہے۔ تمہاری زندگی میں تمہارا کوئی منصوبہ ہوگا اور مالی لحاظ سے تم اچھے رہو گے۔ یہ ایک سادہ خیال ہے، اس لیے زیادہ تر اس پر توجہ نہیں جاتی۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف ایسٹ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور اسے حاصل کر کے ہم امیر بن جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہے تو پھر ہر شخص امیر کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ امیر ڈیڈ مسکرایا۔ کیونکہ لوگوں کو احساس اور ذمہ داری کے درمیان فرق معلوم نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پوچھا، اگر یہ اتنا سادہ ہے تو پھر بڑے اتنے احمق کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اس بارے میں جاننا کیوں نہیں چاہتے؟ ہمارے امیر ڈیڈ نے چند منٹوں میں ہم پر احساسوں اور ذمہ داریوں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ بطور ایک جوان آدمی کے دوسرے ہم عمروں کے سامنے اس کی وضاحت کرنے میں مجھے مشکل کا سامنا ہے۔ کیوں جوان آدمی زیادہ تر تیز ہوتے ہیں؟ عام طور پر بڑے اس خیال کی سادگی کی وجہ سے اسے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف تعلیم دی گئی ہے۔ انہیں پیشہ ور پڑھے لکھے لوگوں نے تعلیم دی، جیسے بینکرز، اکاؤنٹنٹ، پراپرٹی ڈیلر، مالیاتی منصوبہ ساز وغیرہ وغیرہ۔ مشکل تب ہوتی ہے جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو وہ سب کچھ بھلانے کا کہتے ہیں جو انہوں نے پڑھا یا چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ بچے بن جائیں۔ ایک ذہین جوان آدمی عام طور پر سادہ اور عام فہم معاملات پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ دولت مند ڈیڈ نے کس کے اصول کو اپنایا تھا، یعنی کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ۔ اس نے دو لڑکوں کے لیے اسے آسان بنایا اور ان کی مالی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ تو پھر مشکل کیسے پیدا ہوتی ہے، یا یہ کہ اتنی سادہ چیز کو اتنا پیچیدہ کیسے بنا دیا گیا؟ کوئی بھی شخص اثاثہ کیوں خریدے گا جو در حقیقت ایک بوجھ ہو؟ اس کا جواب تعلیمی نظر میں یہ ہے۔ ہم فقط تعلیم پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں اور مالی تعلیم کو قابل ادنا نہیں گردانتے۔ اثاثے کا کیا مطلب ہے؟ مالی بوجھ کی تعریف کیا ہے؟ یہ فقط الفاظ نہیں۔ اگر آپ واقعہ الجھن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ یعنی ایسٹ اور لائبلٹی کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مستند اور تجربہ کار حساب دان کو ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، مگر ایک عام آدمی کے پلے کچھ بھی نہ پڑے گا۔ مگر عام طور پر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کسی بارے میں بھی لا علمی کے اعتراف کو کسر شان خیال کرتے ہیں۔ جب ہم لڑکے تھے تو امیر ڈیڈ نے ہم سے کہا، اثاثے کی تعریف لفظوں میں نہیں ہندسوں میں ہوتی ہے، اور اگر تم ہندسوں کو پڑھنے کے علم سے لابلد ہو تو تمہیں اثاثے اور ایک کھڈے کے درمیان کوئی فرق دکھائی نہ دے گا۔ حساب کتاب کے بارے میں امیر ڈیڈ کا کہنا تھا، ہندسے بے معنی ہیں جب تمہیں اہلیت نہ ہو کہ ہندسے تمہیں کیا بتلا رہے ہیں، یعنی ہندسہ شناسی کا فن اہم ہے۔ ہندسے جو حقائق بیان کر رہے ہیں، اس نے شناسائی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کو ریڈنگ کمپریہنشن کہتے ہیں، اور پڑھنے کے ساتھ جاننے کی استعداد کا معیار سب میں الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں نے نیا VCR خریدا۔ اس کے ساتھ ایک کتاب تھا جس میں اس کو چلانے کی ترکیب بتائی گئی تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کے پروگرام ریکارڈ کروں جو جمعرات کی رات ٹی وی سے نشر ہوتے ہیں۔ میں کتابچے کو پڑھنے کی انتہائی کوشش کی، میرا سر گھوم گیا مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میری نظر میں VCR کو کتابچے کی مدد سے پروگرام کرنا یا قابل عمل بنانا مشکل ترین کام تھا۔ میں لفظ بخوبی پڑھ سکتا تھا مگر ان الفاظ کے معنی میری سمجھ بوجھ سے ماورا تھے۔ جہاں تک ان الفاظ کو پڑھنے کا سوال تھا تو اس میں میرا A گریڈ تھا، مگر ان کو سمجھنے میں میرا گریڈ F تھا۔ اور عام طور پر مالی معاملات میں لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اگر تم دولت کمانا چاہتے ہو تو اعداد کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا سیکھو۔ میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اپنے ڈیڈ کو یہ بات دہراتے سنا، اور وہ یہ بھی کہا کرتا کہ امیر لوگ اثاثے بناتے ہیں، غریب اور متوسط طبقہ کے لوگ مالی بوجھ میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اثاثے اور بوجھ کے درمیان جو فرق ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بہت سے اکاؤنٹنٹ اور اقتصادی ماہر میری وضاحت سے متفق نہ ہوں گے، مگر یہی سادہ لکیریں ہیں
جنہوں نے 2 چھوٹے لڑکوں کو مالی مضبوطی نظام فراہم کیا۔ ہم دونوں چھوٹے تھے، چنانچہ ہمیں سمجھانے کے لیے امیر ڈیڈ نے ہر چیز کو سادہ اور عام فہم بنا دیا۔ ہم نے ان احساسوں اور مالی بوجھ کے درمیان فرق کو اشکال کی مدد سے واضح کیا، تو اب اگر ان میں وضاحت الفاظ میں کروں تو شاید سمجھ آ جائے۔ اثاثہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میری جیب میں پیسہ آتا ہے، مالی بوجھ اس کے برعکس جیب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر تمہیں امیر ہونا ہے تو تمہیں بس اتنا جاننے کی حاجت ہے، بس زندگی بھر اثاثے خریدتے رہو۔ اگر تم غریب رہنا چاہتے ہو تو متوسط طبقے میں رہنا ہے تو پھر تمام زندگی مالی بوجھ خریدتے رہو۔ حقیقی دنیا میں مالی کشمکش کی بڑی وجوہات اس فرق کو نہ جاننے کی بدولت ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ لفظوں اور عددوں سے عدم واقفیت مالی پریشانیوں کی بنیاد ہے۔ اگر لوگوں کو مالی پریشانی ہے تو لازماً اس کی وجہ یہی ہے کہ الفاظ اور اعداد کے مطالب سے انہیں آگاہی نہیں، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ امیر اس لیے امیر ہیں کہ انہیں ان علاقوں کے بارے میں ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے معلوم ہے جو مالی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ تو اگر آپ لوگ امیر بننا چاہتے ہیں اور امیر رہنا چاہتے ہیں تو مالیاتی سوجھ بوجھ تمہارے لیے اشد ضروری ہے، اور تمہیں الفاظ اور اعداد کا فرق واضح ہونا چاہیے۔ میں نے امریکہ کے امیر ترین آدمیوں کی داستان اس لیے بیان کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر سکوں کہ اکثر لوگوں کے خیالات میں اس بارے میں جو شک ہے اسے واضح کر دوں۔ شک یہ ہے کہ پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ اس لیے یہ فقرہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جلد امیر ہونے کا کوئی طریقہ انہیں بتا دوں یا انہیں کہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ میں عموماً یہ بات سنتا ہوں، میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے اور مجھے جلد پیسہ بنانا ہے، مگر زیادہ پیسہ بھی عموماً مسائل کو حل نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام طور پر دولت ہماری المناک انسانی کمزوریوں کو اور واضح کرتی ہے، اور بہت سے ایسے پہلو جو عام طور پر ہم سے پنہاں ہوتے ہیں پوری شدت سے ہم پر عیاں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات جب اچانک کوئی شخص ڈھیر ساری دولت حاصل کرتا ہے، مثلاً ترکہ یا وراثت یا ترقی یا لاٹری میں جیت، تو جلد یا بدیر وہ وہی آنے والی جگہ پر آ جاتا ہے یا اس کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے ذہن میں موجود کیش فلو یا پیسے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار میں تیزی برپا کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا ارادہ سارا پیسہ خرچ کرنے کا ہے تو زیادہ احتمال ہے کہ اخراجات میں اضافہ کر کے آپ زائد آمدنی اس میں لگا دیں۔ بس مشہور کہانی کہ ایک احمق اور دولت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور جلد ہی ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے متعدد بار کہا کہ اسکول میں جا کر ہم اپنی پیش ورانہ قابلیت اور عملی استعداد میں اضافہ کرتے ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ہم اپنے پیش ورانہ قابلیت کے بل بوتے پر دولت اور پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً 1960 میں یہ حالت تھی کہ اگر پڑھائی کے دوران کسی طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ غیر معمولی ہوتا تو اسی وقت فرض کر لیا جاتا کہ بڑا ہو کر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی بھی شخص اس طالب علم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہ کرتا کہ آیا اسے خود بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اسے فرض کر لیا جاتا کہ وہ ضرور ڈاکٹر بن کر خوب دولت کمائے گا۔ مگر آج کے ڈاکٹر کو جس طرح کی مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ اتنی حوصلہ شکنی ہے کہ میں اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی یہ توقع نہ کروں گا کہ انہیں ایسے حالات کا سامنا ہو۔ کاروبار انشورنس کمپنیوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد انہیں ہیلتھ کیئر کے جھنجھٹ، حکومتی مداخلت اور علاج میں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے سینکڑوں مقدمات کا سامنا ہے۔ آج کل بچے باسکٹ بال کے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں، ٹائیگر وڈ کی طرف گولفر بننا چاہتے ہیں، کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلم ایکٹر بننے کے شائق ہیں، سنگر بننے کا انہیں بہت زیادہ شوق ہے، بیوٹی کانٹیسٹ یا مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یا وال اسٹریٹ کے تاجر بنتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں شہرت ملتی ہے۔
دولت بھی اور عزت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی کی طرف راغب کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تعلیمی استعداد اب ترقی کا زینہ نہیں بلکہ عامیانہ زندگی کی طرف جانے کا ایک دھندلا راستہ ہے۔ چونکہ بچے بغیر مالیاتی تربیت کے عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو شروع میں تو انہیں مالی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، مگر بعد ازاں اقتصادی دلدل میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں مگر آگے بڑھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ چھٹکارے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی اور ان کی تعلیم میں جو کمی رہ گئی تھی اب وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے، یعنی پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ جب پیسہ ہاتھ میں آئے تو کیا وتیرہ اپنانا ہے، اسے کہتے ہیں مالیاتی رجحان، یعنی پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد اسے خرچ کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو چینا چپٹی سے خود کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور اسے کس طرح لمبے عرصے تک اپنے تصرف میں رکھنا ہے اور کیسے اسے اپنے مفاد میں زیادہ سے زیادہ بروئے کار لانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کے لیے کیوں اتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہیں نقدی کی ترسیل یا کیش فلو کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص تعلیمی لحاظ سے اور پیشہ ورانہ طور پر بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، مگر اگر اسے مالی جوڑ توڑ کا علم نہیں تو سب بیکار ہے۔ انہیں عام طور پر ضرورت سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ محنت کے بارے میں تو انہیں علم ضرور تھا مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ پیسے کو اپنے استعمال میں کیسے لائیں۔ کہانی اس حقیقت کی جب مالیاتی خواب کی تلاش مالیاتی بدخوابی میں بدل جاتی ہے۔ محنتی لوگوں کی طرز زندگی کا خاکہ یکساں ہوتا ہے۔ حالیہ شادی خوش بخت اعلیٰ تعلیم یافتہ جوڑا ایک ہی جگہ بودوباش اختیار کرتے ہیں اور ایک چھوٹے سے تنگ کرایہ کے فلیٹ میں فوری طور پر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اکٹھے رہ کر وہ بچت کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ فلیٹ چھوٹا ہے۔ وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بچت میں بڑھاوا کر کے ایک کشادہ ذاتی خرید لیں گے گھر، جہاں ان کے بچے بہتر زندگی گزار سکیں۔ ان کی آمدنی بھی دی گئی ہوتی ہے۔ اب وہ اپنے کیریئر پر توجہ کرتے ہیں۔ ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے ان کے اخراجات اسی رفتار سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ کسی شخص کی سب سے زیادہ اخراجات ٹیکس واجبات پر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انکم ٹیکس ہے، مگر اکثر امریکنوں کے لیے سب سے بڑا ٹیکس سوشل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملازمت پیشہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ سوشل سیکیورٹی ٹیکس اور میڈی کیئر ٹیکس کے مد میں وہ اندازاً 7.5% ادا کر رہا ہے، مگر در حقیقت یہ 15% ہے، کیونکہ آجر کو اتنی ہی رقم سوشل سیکیورٹی میں ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ رقم ملازم کو دینے کی بجائے حکومت کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہے۔ اس پر طرح یہ ہے کہ آپ کو اس رقم پر جو آپ کی تنخواہ سے کاٹ کر مالک نے سوشل سیکیورٹی کی مدد میں ادا کی، ایک بار پھر اس پر انکم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ رقم تھی جو کبھی بھی آپ کو نہ ملی بلکہ سیدھی سوشل سیکیورٹی کے بجٹ میں چلی گئی۔ ایسے نئے شادی شدہ جوڑے کی طرف ایک بار پھر رجوع کر کے واضح کیا جا سکتا ہے، ان کی آمدنی بڑھنے کے نتیجے میں وہ اپنی مرضی کا گھر خریدنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس گھر کی میں رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان پر ایک اور ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے جسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا فرنیچر خریدتے ہیں اور دوسرا نیا گھریلو سامان خریدتے ہیں، اور پھر اچانک وہ بیدار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی مالی ذمہ داریوں کا کالم رہن پر اور کریڈٹ کارڈ کے قرضوں پر پڑا ہوا ہے اور اب ریٹ ریس شروع ہوتی ہے۔ اس دوران ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ سلسلہ خود کو دہراتا رہتا ہے۔ جب آمدنی زیادہ ہوتی ہے تو انکم ٹیکس کی شرح بڑھتی ہے، اسے بریکٹ ریز کہتے ہیں۔ ڈاک کے ذریعے ایک کریڈٹ کارڈ وارد ہوتا ہے، وہ اسے استعمال کرتے ہیں، خرچہ کارڈ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایک قرض کمپنی فون کر کے انہیں اطلاع دیتی ہے کہ ان کے بیش قیمت اثاثے یعنی ان کے ذاتی گھر کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ کمپنی انہیں بل کے طور پر پیشکش کرتی ہے کیونکہ انہوں نے باقاعدگی سے اپنے واجبات ادا کیے تھے، اور انہیں صلاح دیتے ہیں کہ ان کا بہترین لاہ عمل یہی ہوگا کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے اس زیادہ سود والے قرض کو ادا کر دیں، اور ان کے گھر پر سود کے علاوہ ٹیکس کی کٹوتی بھی ہے۔
وہ فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں اور حاصل کردہ رقم سے کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کرتے ہیں اور سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور اب